زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وقال فی مقام آخر والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم مختلف لوگوں سے جن کی ٹھاٹ باٹ ہو، مختلف بڑے عہدے پر ہوں، وزیر مشیر ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا ان سے تعلق بن جائے، ایک نام بن جائے کہ فلاں بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اصل جو تعلق جس سے بنانا چاہیے، جس سے دوستی کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط بن جاتا ہے تو دنیاوی تکلیف پریشانیاں ہمارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح مضبوط کیا جائے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت تو ایک دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے جس کا اظہار کس طریقے سے ہوگا، دین پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کر۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور گلے شکوے بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام بھی نہیں ہو رہا، فلاں کام بھی نہیں ہو رہا۔ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں مایوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر کسی کے ساتھ حالات پیش آ جاتے ہیں تھوڑے بہت تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں خودکشی کر لوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جان چھوٹ جائے گی زندگی سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، رات کو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آ بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی، اپنے تعلق مضبوط بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ظاہری طور پر دنیاوی حالات اور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ ذکر شروع کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ بھی کوئی دین کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی پریشانیاں حالات آتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اس دین کے شعبے میں آیا ہوں تو اس وجہ سے میرے ساتھ یہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ہو، کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں پریشانی تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے برے اعمال کتنے زیادہ ہیں، میرے کتنے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے، میں کتنی نافرمان ہوں، کتنے گناہ دن میں کرتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے رہا، یہ نہیں دیکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت عطا نہیں ہو رہی، اس کے اوپر ہم گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے انسان اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے کسی مرتبے پہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس مرتبے اس مقام تک پہنچ جائے، لیکن انسان ہے کہ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ جب انسان جتنا زیادہ قریب ہونے لگتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ ہر رشتے کی اصلیت دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کون سا رشتہ انسان کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ کیوں سب رشتے انسان کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ صرف محبت کرنی ہے تو مجھ سے کرو، اگر امید کو رکھنی ہے تو مجھ سے رکھو۔ لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے تو حالات بگڑ رہے ہیں۔ حالات بگڑ رہے نہیں ہوتے، حالات سدھار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی میں جیسے ٹرن آتا ہے تو زندگی ایک موڑ لے رہی ہوتی ہے، لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بہت دفعہ انسان جب دل برداشتہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے نا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہو کے ہی رہ جاتا ہے۔ اسی سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا، دلی کے اندر ایک شخص تھا جس کا لقب تھا رسول نما، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروایا کرتا تھا لوگوں کو۔ تو ایک مرتبہ اس کی بیوی نے بولا کہ آپ بڑے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہوئے کوئی مجھے بھی کرواؤ۔ اس نے بولا کہ آپ ایسے کرنا، رات کو میرے آنے سے پہلے دلہن کی طرح تیار ہو کے بیٹھنا، لال کلر کے کپڑے پہن کے دلہن کی طرح تیار ہو کے بیٹھنا۔ بڑی عمر کے تھے دونوں میاں بیوی۔ تو وہ جب شام کو واپس آیا گھر پہ تو بیوی فل تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہنچا تو اس نے کیا کہ اس کو الٹا کوسنا شروع کر دیا کہ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، یہ عمر ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی، اس طرح تیار ہونے کی۔ اس بیچاری کو بہت دل برداشتہ ہو گئی، اس کا دل ٹوٹا، کیا وہ روتے روتے سو گئی۔
سو گئی تو خواب میں کیا ہوا، اسے پھر زیارت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صبح اٹھی تو اس نے شور کو بولا کہ یہ کہ آپ نے مجھے خود ہی پہلے تیار ہونے کا بولا، پھر اس کے بعد مجھے خود ہی بھی کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے بولا اصل میں دیکھو، جب آپ کا دل ٹوٹا، انسان کی اس پریشانی اور اس غم کے حالت میں یہ زیارتی ہو سکتی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ ایسے کیا۔ تو اسی وجہ سے بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے یہ حالات لاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جو ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ عبادتیں تو فرض ہے ہی ہیں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، دیکھیں ہمارے لیے مشغل راہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ان کی تیار کردہ مقدس جماعت صحابہ اکرام ہیں۔ دیکھیں ان کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی بھی حالات آتے تھے، کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بار بار دعا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں وہ چیز اس وجہ سے بھی نہیں عطا کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی اس کی جزا عطا فرما دے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، انسان اپنے رب سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ بہت دفعہ انسان ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انسان بولتا ہے نہیں میرے حالات اچھے نہیں ہو رہے، تو انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کئی لوگوں کا نسبت اس کے حالات اچھے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی پریشانیوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذکر کرنے سے، عبادات کرنے سے اس کے حالات کافی بہتر ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو اتنے حالات بہتر ہوتے ہیں وہ نہیں نظر آ رہے ہوتے، چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں حل ہوا، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اتنے مسئلے حل ہو گئے تو اور بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے بول دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کیا واقعی میری رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ انسان کس سے محبت رکھے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، کس سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھے۔ باقی یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب سے دوستی بنانی چاہیے، تعلق۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق اتنا تو ہونا چاہیے کہ کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں انسان اپنے رب سے اپنی بات منوا سکے۔ دیکھیں انسان اپنے نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا جتنا ہو سکے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک مجذوب تھا، بارش ہو رہی تھی تو ایک حلوائی وہ اس ٹائم جلیبیاں بنا رہا تھا، تو گرم گرم جلیبیاں تھیں، اس نے اس مجذوب کو بلایا، پیالے کے اندر گرم گرم دودھ کے اندر جلیبیاں ڈال کے اس کو دے دی۔ اس نے کھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا بارش کے موسم کے اندر۔ تھوڑا سا آگے چل کے گیا تو ایک لڑکا اور لڑکی جا رہے تھے، تو اس کے کیا ہوا، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے فقیر کے، تو اس کے پاؤں سے ذرا سی کیچڑ اچھلی، لڑکی کے کپڑوں کے اوپر جا کے گری، تو اس کے کپڑے تھوڑے خراب ہوئے، تو لڑکے کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ لڑکے نے اس کے اوپر غصہ کیا، اس کو تھپڑ وغیرہ بھی مارا۔ فقیر نے کیا کیا، سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، پہلے گرم گرم جلیبیاں کھلائی، اس کے بعد ڈانٹ اور یہ تھپڑ لگوا دیا کس سے۔ تو وہ تھوڑا آگے چل کے دونوں گئے لڑکا لڑکی، تو وہ لڑکی جو جا رہی تھی سیڑھی کے اوپر اس نے پاؤں رکھا تو اس کا پاؤں پھسلا، اس کے دماغ پہ چوٹ لگی، وہ گری اور مر گئی۔ فقیر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے بولنے لگا کہ میرا بھی کوئی دوست ہے، وہ بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ تو انسان جس طرح کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے دوستی رکھتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتا ہے، جو چیز اسے پسند ہے وہی کرتا ہے۔ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، تو انسان انہی کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ محبت کا تو تقاضا یہی، محبت کا اظہار بھی اسی سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کی اتباع کرے۔ دیکھیں ہم دنیاوی تعلیم ہو، لوگ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ایم فل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے عمر کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، لیکن جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے، کہیں ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو ہمیں لگتا ہے شاید ہماری عمر بڑی ہے، ہمیں ابھی لحاظ ہو رہا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، انسان کو یہ سیکھ لینا چاہیے، عمر کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ جب ہم دنیاوی تعلیم میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اور مختلف ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں دنیاوی تعلیم کی ہمارے یہاں اہمیت ہے، دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا، پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں جا کے مدرسے میں باقاعدہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے، اپنے لیے کسی قاری صاحب کو ارینج کر لیں جو آپ کو باقاعدہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو اسی طریقے سے انسان اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنا سکتا ہے،
اور کچھ نہیں تو قرآن مجید کا گھر کے اندر جتنے افراد بھی ہوں 1 رکوع 2 رکوع ہر بندہ پڑھے، اس سے خیر و برکت بھی آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعلیم کے طور پہ کہ ایک بندہ پڑھے اور گھر کے سب بندے جمع ہو کے سننا شروع کر دیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو محدثین کا احسان ہے کہ انہوں نے دیکھے اردو کے اندر بھی ان کے تراجم کر کے وہ دے دیے ہیں، کسی حدیث کا ترجمہ ہی پڑھ دے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے تو آپ کو عربی وغیرہ سیکھنی بھی نہیں پڑے گی، پڑھنی بھی نہیں پڑے گی، کسی عالم دین سے مشورہ کر کے روزانہ ایک حدیث گھر میں بیان ہونا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے خیر و برکت بھی شروع ہو جائے گی، انسان کی زندگی میں راحت ہونا بھی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں آج دنیا کتنی ترقی کر گئی اپنی مادیت کے طور پہ، لیکن لوگ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ کے اربوں خربوں روپے کما کے بھی پھر بھی بے سکونی کا شکار ہے، بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون ہے، تو انسان دنیا کی ہر چیز میں سکون ڈھونڈ کے وہ تھک چکا لیکن کہیں اسے سکون نہیں مل رہا۔ کیوں؟ جس رب نے بنایا ہے اس نے جب ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا کہ سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے، تو انسان کو اسی طرف آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، انسان اللہ تعالیٰ سے رو رو کے رات کو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی دنیاوی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، 2 دن کی اور 4 دن کی یہ گزر ہی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ اکرام کا اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط تھا، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب سے دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیں تو کسی کی اجازت سے ہی کرنا چاہیے، اسے خود سے نہیں، کیونکہ اس میں بعد میں نقصانات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر مشورہ ہوا کہ کفار کا لشکر تھا 7000 کا، تو مشورہ چل رہا تھا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اکیلا ان سب سے لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ اس سے تکبر کا وہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، تکبر کا وہ نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کیسی ہے۔ تو یہ تو سب مردہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اتنے مردوں کے مقابلے میں ایک زندہ ہی کافی ہے۔ تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی زندہ رہتا ہے، ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں نوافل کے ذریعے عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہیے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا، دیکھیں آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا فیضان جاری ہے۔ ایک شعر نا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انسان جتنا زیادہ قریب ہونے لگتا ہے، انسان کی چاہت، انسان کی لگن اور بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کو عبادات میں لذت محسوس ہوتی ہے، انسان کو زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ سکون، دیکھیں سکون ایسی چیز ہے لوگ نہ کوئی پیسے سے خرید سکتا ہے نہ کسی چیز سے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جانے لگے تو گورنر مدینہ کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامی کو مدینہ نہیں آنے دینا۔ تو 1 دن 2 دن 3 دن جب زیارت ہوئی تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے قید کر دیا گورنر مدینہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے وہ اشعار لکھے ہیں، یہ میرے روضے پہ آ کر پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر یہ میرے روضے پہ آ کے پڑھے گا تو مسافر کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ نکلے گا۔ گورنر مدینہ نے پھر ان کو انعامات وغیرہ دے کر واپس ہی روانہ کر دیا، مدینہ منورہ نہیں جانے دیا۔ تو دیکھیں یہ عشق و محبت کا مقام تھا۔ بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو رسمی طور پر جنہوں نے کوئی درس نظامی یا عالم کا کورس نہیں کیا ہوا تھا، دنیاوی بھی کوئی تعلیم نہیں تھی، عشق و محبت کا یہ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایسے اشعار لکھوائے ہیں کہ جن کی آج تک ہزاروں لوگ ان کی تشریحات کر رہے ہیں۔ عشق اور محبت میں اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کر دیتا ہے۔